مخزن جود و سخاوت، منبع رشد و ہدایت، داماد رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس محفل میں کیا جاتا ہے نا وہاں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہاں پر تبسم آ جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے منافق کو پہچاننے کا ایک معیار مقرر کر رکھا تھا کہ جب بھی پہچاننا ہوتا نا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے تو ذکر علی چھیڑ دیتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ تو میرے نبی نے جب یہ فرما دیا تو صحابہ کرام نے اس کو اپنا لیا، ایک پہچان کا، منافق اور مومن میں فرق کرنے کا ایک معیار مقرر کر دیا کہ ذکر علی چھیڑ دو پھر دیکھتے جاؤ کہ منافق اٹھتا جائے گا اور مومن نعرے لگاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ذکر علی کی برکتیں ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت مولا علی سے پیار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی۔ کتنی خوبصورت اور کتنی خوش نصیب یہ جماعت ہے کہ جو جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتی ہے جب جی چاہے نبی کا دیدار کر لے، صبح دیدار شام دیدار۔ اللہ اکبر۔ کتنی خوش نصیب جماعت ہے صحابہ کی۔ میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے، دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، بائیں طرف حضرت سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجلس جمی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی بھی آ گئے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب تشریف لائے، میرے نبی نے جب دیکھا کہ میرا ویر آیا ہے، میرا ویر علی آیا ہے، اور ظاہر ہے نبی کا پیار علی کے ساتھ اور علی کا پیار نبی کے ساتھ۔ ہر صحابی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا نبی کا قرب مل جائے، ہاں جی، حضور کا جتنا قرب نصیب ہو جائے اتنا ہماری خوش نصیبی ہے۔ جو بھی آتا ہے حضور کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے، ساتھ بیٹھے تھے رازدار نبوت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے چہرے کی طرف دیکھا، سمجھ گئے کہ علی آیا ہے، اور نبی کا پیار اور علی کا پیار یار غار اٹھے۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ایسے تھے انہوں نے ایسے کر دیا، ارے تو نے تو پھر نبی کے صحابہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ پیار دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا اے ویر علی ادھر آ جائیے۔ نبی کی بارگاہ کی جو قربت تھی اسے چھوڑ کے
نبی کی محبت کو ترجیح دینے والا کوئی اور نہیں، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نسبت رسول کا حیا کرنے والا، نسبت رسول کی پاسداری کرنے والا، نسبت رسول کا ادب کرنے والا، نسبت رسول کا مقام اور مرتبہ جاننے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو بلایا، اپنی جگہ بٹھایا، ابو بکر بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ بولا، خدا کی قسم اگر بندہ اسے سمجھ لے تو ذہن بھی صاف، دل بھی صاف۔ میرے نبی نے فرمایا قدر والے قدر والوں کی قدر کیا کرتے ہیں، قدر والے قدر والوں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا پیار تھا، کس کے ساتھ؟ مولا علی کے ساتھ۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف ابو بکر صدیق دیکھ بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ اے علی، اے ابو بکر صدیق کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی، مجھے اپنے نبی کی بات یاد آ گئی۔ کیا بات ہے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے میں تیرے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں اور عبادت بھی کر رہا ہوں۔ اتنی بات کی، اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ صرف ون سائیڈڈ لو نہیں تھا، ون سائیڈڈ پیار نہیں تھا، دونوں طرف سے پیار ہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق پیار کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا جواب سنیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق، میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس کے دل میں ابو بکر کا پیار نہیں ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے شاعر نے کیا خوب گل کی تھی کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او جنوں پنج تن نال پیار، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا کوئی اعتبار۔ گونج پہ جے اپنی عقیدت دا اظہار کرو، دے کلمے دا کوئی اعتبار۔ گل اتھوں تک مکمل نہیں ہوئی، مکمل گل سنو کہ جیڑا چون یاراں دا او یار نہیں، او تے جنت دا حقدار نہیں، او جنت دا حقدار۔ اللہ یہ اس لیے کہ میرے نبی نے خود فرمایا
من احب علیا فقد احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ ایک رستہ بتا دیا، علی کی محبت، علی کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت، علی کی محبت، اور نبی سے جو بندہ پیار کرے اس نے اللہ سے پیار کیا۔ اس لیے حضرت پیر میر علی شاہ، میں قربان جاؤں ان کی بولی پر، عین حدیث کا ترجمہ اشعار کی صورت میں کیا، فرمایا میرے علی ہے۔ مہر کا مطلب محبت ہے جی، میرے علی ہے، حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے، حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، لحم کا لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم۔ یہ کس کے لفظ ہیں؟ یہ میرے نبی پاک کے لفظ ہیں۔ مہر علی شاہ نے کیا خوب ترجمہ کیا، فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، وا صلی اللہ کیا شانن ہے، وا صلی اللہ کیا شانن ہے، لا مثل کا فی الدارین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ اتنی عظمتوں کے مالک کون ہیں؟ علی ہیں۔ علی کا مطلب ویسے ہی بلند ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ علی بچپن سے لے کر اللہ اکبر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، وہ تو بہت اعلیٰ دور ہے۔ نبی کا دور پا لینا، پھر نبی کی نسبت، نبی کی پرورش، اتنی نسبتیں، اعلیٰ نسبتیں کسے ملی؟ علی کو۔ پھر وہی حکمتیں، وہی باتیں، وہی پرورش، وہی رہنمائیاں جو میرے نبی نے اپنے نبوت کے نور کی روشنی سے علی کے سینے کے اندر منتقل فرمائی، بعد میں اللہ اکبر زمانہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا لوگوں سن لو، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ نبی خود فرمائے کہ میں، یعنی نبی کا علم کسی کے شمار میں، بولو نا، شمار میں نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی جو جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا۔ رب نے یہاں پر مطلقاً کہا، کوئی لمیٹیشن رکھی؟ بولو نا، لمیٹیشن رکھی؟ حد نہیں ہے یہاں پر۔ اللہ نے جب کہہ دیا اے نبی، چاہے خشک کا علم ہو، چاہے تر علم ہو، چاہے زمینی علم ہو یا آسمانی علم ہو، پہاڑوں کا علم ہو، سمندروں کا علم ہو،
اے نبی جو آپ کو علم نہیں ہے اللہ نے وہ سارا علم آپ کے سینے میں منتقل فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بتی بتی بھول بھول، یا رسول نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اکبر۔ قابل توجہ بات، میرے نبی نے انہیں علم کا دروازہ، نبی علم کا شہر، اور اس کا دروازہ کون ہے؟ بولو۔ علی دا نا انج لئید ہے، نبی علم کا شہر ہے اور اس کے دروازے کا نام علی ہے۔ یہ علی کی عظمت اور شان کون بیان کر رہا ہے؟ نبی خود بیان کر رہا ہے۔ اور یہاں تک میرے نبی نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، جو علی کو برا بھلا کہے وہ مجھے برا بھلا کہے۔ نبی کی، علی کی محبت، نبی کی محبت اور علی سے بغض، نبی سے بغض، علی کو برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ تک یہ بات جا رہی ہے۔ اب وہ کون بدبخت انسان ہے جو ایسی جسارت کرے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی۔ ذرا گونج بہ جائے نا، محبت کا اظہار کرو، میں نے بھی ذرا چس آ جائے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علی اسد اللہ، جسے میرے نبی نے اللہ کا شیر کہا ہو، وہ کون ہے؟ وہ علی ہے۔ حضرات محترم، فتح خیبر کے موقع پر جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا کل میں علم جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر انشاءاللہ فتح عطا فرمائے گا۔ اب اس اعلان کے بعد، اس سعادت مندی والے اعلان کے بعد کس کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ کاش کہ میرا نام بولا جائے اور نبی کے منہ سے یہ بات اگر نکل جائے کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اس سے بڑی سند، یعنی دنیا میں آنے کا مقصد نبی کے ساتھ نسبت والا جو تعلق ہے وہ جو نبھا رہے ہیں، اس کا نتیجہ نبی کے منہ سے نکل آئے۔ بلند آواز سے پکاریے نا سبحان اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا مرنا، صحابہ کرام کا جینا کس کے لیے تھا؟ محبوب کی ذات کے لیے تھا۔ جب محبوب اپنے منہ سے یہ کہہ دے کہ کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساری رات
बड़ी बेचैनी में गुजरी सहाबा किराम के अंदर। सूरज जब सुबह तलू हुआ, मेरे नबी ने फरमाया आईना अली, अली कहाँ है? अली कहाँ है? मेरा वीर कहाँ है? अली आंखें मलते हुए आ गए, आंखों में दर्द है, तकलीफ है। मेरे नबी ने, वो तबीब नबी, मुझे तुझे इलाज करवाने के लिए किसी तबीब की, दवाई वाले तबीब की जरूरत पड़ती है। लेकिन सहाबा किराम को जब भी कोई मसला पेश आया, चाहे वो जिस्मानी है या रूहानी है, कभी निगाहे करम फरमाते हैं, कभी लुआबे दहन लगाते हैं, सारे मसले ही हल हो जाते हैं। इंज दा तबीब जेड़ा जिस्मानी तबीब भी है ते जेड़ा रूहानी तबीब भी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बारगाह में हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन लगाया, बस लगाने की देर थी, अली ठीक हो गए हैं। मर्ज भी इस इंतजार में है कि कब नबी का लुआबे दहन लगे। हैं जी, तुसी समझे ही नहीं हैं जी, कि मर्ज भी इस इंतजार में है कि कब नबी का लुआबे दहन लगे और हमारे ऊपर भी करम नवाजी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का लुआबे दहन लगा, सारी बीमारियां रफा हो गई है। की निस्बत से आज अफसोस है उन लोगों पर जो अली को और नबी को ऐसे, मेरा कहने का मतलब यह है कि एक ही मकाम दे रहे हैं, नबी और उम्मती बराबर, बोलो ना, बराबर नहीं हो सकते। नफ्से नबी का हरगिज ये मतलब नहीं कि उम्मती नबी पर फौकियत ले गया या नबी के बराबर हो गया। अरे अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि नबुव्वत और रिसालत की अजमत क्या है तो फिर तुम ये बात ही ना करो। हाँ, एक बात जहन में रखना, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कोई नहीं। मेरे नबी का हर सहाबी जिसे मेरे नबी ने नवाजा, जिसे मेरे नबी ने अता फरमाया, सखाबत का वो दरिया मेरा नबी है जो आ रहा है अपने मुताबिक लेके जा रहा है। कोई अबू बकर सिद्दीक बन रहा है, कोई उमर फारूक बन रहा है, कोई उस्माने गनी बन रहा है, कोई मौला अली बन रहा है। मेरे कमली वाले दा हर यार बड़ा सोना, बोलो मेरे कमली दा हर यार। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, साथ साथ मौला अली हैं, सहाबा का मुशीर अली, नबी का वीर अली, अल्लाह अकबर, और हम सब का पीर अली। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। तवाफ हो रहा है, तवाफ करने वाला अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली को साथ साथ, यानी अली के साथ उमर, उमर के साथ अली। तो गाली खत्म हो गई है जी। ये तुम फासले बना रहे हो, वो तो ऐसे थे। रुहमा बैनहुम, आपस में एक दूसरे से प्यार करने वाले नबी के सहाबा।
کرتے کرتے جب حجر اسود کو بوسہ دینے کی باری آئی نا تو حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انت حجر لا يضر ولا ينفع کہ اے حجر اسود ہم تجھے اس لیے بوسہ نہیں دیتے کہ تو جنت والا پتھر ہے تو ہم بوسہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ رسول کریم نے تیرے بوسے دیے ہیں اور تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے حضرت علی جو ساتھ تھے فرمایا عمر پوری بات نہیں کی کہا بھائی علی پوری بات بتائیے فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا جو حجر اسود کو جب طواف کر رہا ہوتا ہے سلام کرتا ہے یا بوسہ لیتا ہے کل قیامت والے دن قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگوں نے بوسہ دیا ہوگا یا سلام کیا ہوگا حجر اسود ان کی سفارش فرمائے گا حضرت عمر بول اٹھے لولا علی لہلک عمر لوگوں سن لو اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا عمر کا رہنما بھی علی ہے اللہ اکبر صحابہ کرام کو خوبصورت مشورے دینے والا صحابہ کرام کے ساتھ پیار کرنے والا اور صحابہ کا پیار علی کے ساتھ ایسے تھا اس لیے لوگوں اے میرے بھائیوں میرے دوستوں ہم نے مولا علی کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اس سے ایمان کی تازگی ہوتی ہے وہ پنجابی کہنے ہیں سینے نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے جدو علی کرنے اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت علی کی ذات تو ذات ہے لوگوں سنو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے